السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج اسلامیات کا جو سبق ہے وہ ہے حج اور اس کی اہمیت، اور صفحہ نمبر ہے جی 24۔ جیسا کہ ہم اسلامیات کے تقریباً ہر لیسن میں ارکان اسلام اور عقائد ان تمام چیزوں کو دہراتے ہیں، اسی طرح حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے 5واں رکن حج ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں ارادہ، ٹھیک ہے، ارادہ کرنا، کسی بات کا ارادہ کر لینا، پلان بنانا۔ تو ارادے سے مراد ہوتا ہے سفر کرنے کا ارادہ، جو حج کرنے کی نیت سے کیا جاتا ہے، جو دنیا بھر کے مسلمان کرتے ہیں۔ جب ہم سفر تو بہت سارے کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس سفر کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے حج کرنے جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حاضری دینے جانا ہے، تو پھر اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسلمان جو حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان کو عازمین حج کہا جاتا ہے۔ جو حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کو عازمین حج کہا جاتا ہے۔ جب وہ حج کر لیتے ہیں تو پھر ان کے نام کے ساتھ حاجی لگ جاتا ہے، وہ ایک اور بات ہے۔ اچھا جی، اب حج کی فرضیت کیا ہے کہ حج کرتے کس طرح سے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ شریف میں اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں۔ مقدس مطلب جتنی بھی پاک جگہیں ہیں وہاں پر، مثال کے طور پہ غار حرا ہے، غار ثور ہے، مدینہ ہے، اس طرح کی جتنی بھی جگہیں ہیں، وہاں جا کے جب ہم حاضری دیتے ہیں اور مختلف عبادات کرتے ہیں تو حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے جو ہیں جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، یہ جو سارے ہیں، ان میں سے حج آخری مہینہ ہے، اور حج کے مہینے میں ہی حج کیا جاتا ہے، تو اس مہینے کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے، جامع مطلب کہ مجموعی طور پہ عبادت ہے جس میں ہر طرح کی عبادت شامل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی عبادات کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے جامع عبادت، جس میں تمام عبادات موجود ہوں۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور وہ جو عبادات ہیں ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ حج کی جو عبادتیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں 8 ذی الحج کی صبح سے شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 دن تک مسلسل جاری رہتی ہیں، اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو تاریخیں ہیں 5 دن کی، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج، یہ حج کے دن ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں پر 20 دن رہیں، 40 دن رہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ وہاں رہ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا حج جو ہے وہ 8 ذی الحج کی صبح فجر سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہو جاتا ہے، تو اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے تعمیر کیا تھا، اور تب حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے اور ان کی اولاد سے فرما بردار امت پیدا فرمائے اور اس شہر کو امن اور ثمرات کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کا گھر، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہے، اور بلکہ مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت اللہ خانہ کعبہ ہی ہے، اور تمام عبادات کا مرکز بھی ہے، وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان ضرور عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم نے آج حج کا مفہوم پڑھا اور اس کا فریضہ پڑھا کہ وہ کس وقت، اس کا فرض کب ادا کرنا فرض ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہی بتائیں گے کہ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحج میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایسی جامع عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادات شامل ہیں، اور ان عبادات کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ یہ حج جو ہے وہ 8 ذی الحج کی یہ جو عبادات ہیں حج کی، یہ 8 ذی الحج کی صبح سے شروع ہوتی ہیں اور 5 دن جاری رہتی ہیں، اور 12 ذی الحج کی شام کو مکمل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح حج کا مبارک فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا حج کا سبق ہے، اور اسی طرح آج کا جو آپ کا لکھائی کا سوال ہے وہ ہے حج کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ تو یہ میں نے ابھی آپ کو دوبارہ دہرا بھی دیا ہے، آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنا جو ہے چیپٹر اگلے لیسن میں کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔